کل وہ قصہ بیان ہو رہا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک صرف و نحو جاننے والا کشتی میں سوار ہوا اور ملا سے پوچھا، کشتی چلانے والے سے پوچھا، تجھے صرف نحو کا معلوم ہے، علم ہے؟ اس نے کہا نہیں آتا۔ کہا تو انہیں اپنی آدھی زندگی گنوا دی، تجھے علم ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو کشتی بنور میں پھنس گئی، غوطے کھانے لگی، گھومنے لگی۔ تو ملا نے اس عالم سے پوچھا کیا تجھے تیرنا آتا ہے؟ وہ بولا نہیں۔ ملا بولا پھر تو نے ساری زندگی برباد کی، کیونکہ یہاں پر تیرنا آنا چاہیے اور تجھے تیرنا آتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تھا اگر تو دنیا میں علامہ زماں بنا ہوا ہے تو اس دنیا کے فنا ہونے کو دیکھ۔ تو چاہے جتنا مرضی پڑھا لکھا ہے، اس کے باوجود یہ نہ سمجھ کہ جاہل بخشا نہیں جائے گا، تو بخشا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، اللہ کریم کے کرم پر ہے، جس کو چاہے بخش دے، اس کے کرم پر ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم جاہل بن کر رہیں۔ علم حاصل کرنا پھر بھی فرض ہوگا۔ ہر ایک کا حساب کتاب اس کی عقل کے مطابق ہوگا، جتنی وہ عقل رکھتا ہے، جتنی وہ معرفت رکھتا ہے، جتنی پہچان رکھتا ہے، اس کا حساب کتاب اس کی عقل کے مطابق ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کا ایک روحانی پہلو بیان کیا۔ اس نے کہا وہ جو بدوی تھا نا اور اس کا پانی کا گڑا، تو پانی کی ٹھلیا ہمارے علوم اور اعمال ہیں، جو ہم علم رکھتے ہیں اور جو عمل کرتے ہیں۔ اور وہ حلیفہ، یہ بادشاہ کے پاس وہ جا رہا تھا، خلیفہ کے پاس جا رہا تھا، خدا کے علوم کا دجلہ ہے، جیسے دریا تھا تو وہ ہے۔ ہم ٹھلیا بھر کر دجلہ کی طرف لے جا رہے ہیں، ابھی مٹکا بھر کے دریا والے پاسے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو گدھا نہ سمجھے تو گدھے ہیں، کہ ہمارے پاس مٹکا ہے، دریا ادھر ہے، مٹکے کا پانی، ریگستان کا پانی، جنگل کا پانی اور وہ دریا کا پانی فرق تو ہوتا ہے نا۔ تو اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو گدھا نہ سمجھے تو گدھے ہیں۔ وہ جو پینڈو تھا، بدو تھا، دجلہ سے غافل اور بہت دور تھا۔ اگر وہ دجلہ سے واقف ہوتا تو ٹھلیا کو منزل بمنزل نہ لے جاتا، بلکہ اگر وہ دجلہ سے واقف ہوتا تو ٹھلیا کو پتھر پر مار دیتا، کہ اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ مختصر ٹھلیا اپنے اور دجلہ کے درمیان حجاب نہ بنا، اس کو پٹخ دے۔ تعلق میں علم اور عمل پر عمل کر، لیکن عقیدہ کیا بتایا کہ اللہ جسے چاہے گا جنت دے گا۔ علم پر عمل ضرور کر، لیکن اللہ جسے چاہے گا جنت دے گا۔ اب آگے انہوں نے بیان کیا کہ جب خلیفہ نے اس کے حالات سنے کہ وہ جنگل سے آیا ہے جہاں پانی نہیں ملتا اور میرے لیے پانی کا تحفہ لایا ہے، جب خلیفہ نے اس کے حالات سنے تو پانی لے لیا، قبول کیا، عزت افزائی کی، اور جو مٹکا تھا اس کو اشرفیوں سے بھر دیا، بلکہ اور زیادہ دیا، اور حکم دیا کہ یہ واپس لوٹے تو اسے دجلہ کی جانب لے جانا، وہ خشکی کے راستے آیا ہے اور دجلہ کا راستہ قریب ہوگا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ساری گزشتہ تکالیف کو بھول گیا۔ جیسے ایک شعر کہا جاتا ہے نا، گو تبسم درپیش رہا ہمیں صحرا کا سفر، منزل کی خوشی میں تکلیف سفر کی بول گئے۔ بڑی پریشانیوں کے بعد جب بندہ منزل کو پا لیتا ہے نا تو سارے لگتا ہے میں پہنچ گیا، اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ہم یہ دنیا کی تکلیف کاٹ کر آگے جائیں گے نا اور جواب دے پائیں گے من ربو کا، ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تکلیفیں یہاں تک کی ہیں جس کو بھی ہیں، اور یہ تکلیفیں ہم دور نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں جب کسی پر اللہ بلا نازل ہو رہی ہو نا، اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، آپ بھی پھنس جائیں۔ اللہ بلا کس کے حکم سے نازل ہو رہی ہے؟ اللہ کے، اور تو ٹالنا چاہتا ہے، تو ٹال ہی نہیں سکتا۔ اس لیے جس پر نازل ہو رہی ہے اسے حوصلہ دے سکتا ہے، تو وہ خود برداشت کرے گا، تو نے ہی سامنا کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ امتحان آنے سے پہلے، مصائب آنے سے پہلے دعا کر، پریشانیاں آنے سے پہلے دعا کرتے رہو، یا اللہ مہربانی فرمانا، یا اللہ مہربانی فرمانا۔ اور جب مصائب اور پریشانیاں آ جائے پھر صبر کرنا۔ پہلے کیا کرنا ہے؟ دعا، یا اللہ معافیاں دینا، کسی ایسی مشکل میں نہ پھنسانا۔ اور لیکن جب پڑ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر، پھر حکمت اور دنائی کے ساتھ اس کا حل نکالنا ہے۔ اب بادشاہ نے جو وہ نکما سا پانی لے کر آیا تو اس کو عزت کی۔ ہمارے اللہ کریم پہ جو ہے نا، ہمارے علم عقل کے مطابق جو چھوٹے سے چھوٹی بھی چیز لے کر جائے گا نا، اللہ کریم اس کو دیکھے گا کیسا ہے، اس کی عقل کیا تھی، مجھ سے پیار کیسا تھا، اور اس کے مطابق جب اس کو اچھی بات بتائی جاتی تو اس پر عمل کر لیتا تھا،
اللہ کریم اسے معاف کر دے۔ ہمارے جیسے عالم زیادہ پھنسیں گے کیونکہ ہمیں علم بہت زیادہ تھا اور ہم عمل بہت کم کرتے تھے۔ ان کے پاس جتنا علم ہوگا اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہمارے والے زیادہ پھنسیں گے۔ ہم جیسے لوگوں کو تو اس سسٹم سے لڑائی کرنی چاہیے، علم والوں کو لڑائی کرنی چاہیے نا، کیونکہ سسٹم تو خراب ہے، بدکار ہے، بدبو دے رہا ہے۔ اب اس سسٹم سے ہم لڑائی کریں گے تو سسٹم ہمیں قتل کرے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جتنے بھی ہوئے سارے شہید ہی ہوئے۔ جو بندہ بھی سسٹم میں آئے گا یا تو وہ بک جائے، وہ اپنا معاوضہ لے لے، یا جب سسٹم سے ٹکرائے گا تو پھر سسٹم اسے نہیں چھوڑے گا۔ یاد رکھیے گا، آپ جیسے مرضی ہیں۔ میں بھی ایک واقعہ سن رہا تھا کہ ایک لڑکا ارسلان تھا، تو اسے پولیس والے نے 13 سال کا بچہ تھا، 13 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے، اسے 9 مئی کے واقعات میں پولیس نے پکڑ لیا، پھر ضمانت پر چھوڑ دیا، پھر پولیس اس کے گھر چلی۔ انہوں نے کہا یار ضمانت پر چھوٹا ہوا، کہتا نہیں ہم نے لے کے جانا ہے، ہم نے لے کے جانا ہے۔ انہوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ اس کا باپ ہارٹ اٹیک سے مر گیا، اور پولیس والوں نے زبردستی اس کا تدفین 3 گھنٹے میں کروا دی تاکہ آگے بات پھیلے نہیں۔ یہ آپ کا سسٹم ہے۔ جب تک آپ اس سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہوتا۔ آپ سسٹم میں رہتے ہیں اور اس سسٹم میں ایسی بغیرتیاں ہوتی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سسٹم ہے، ہمیں باہر نکالنا بھی لازم ہے اور بچانا بھی لازم ہے، اور اللہ سے دعا کرنی یا اللہ آج گھر واپس چلے ہی جائیے۔ صحیح، میں تو کبھی گھر سے نکلتا تھا نا تو میں واپس جانے تک کہتا تھا اگر گھر پہنچ گئے تو پھر ایک نئی زندگی، ورنہ کوئی پتہ نہیں کسی وقت ٹھا ہو جائے۔ یہ ایسی زندگی ہے ہماری۔ جب حلیفہ نے اس کے حالات سنے تو ٹھلیا کو اشرفیوں سے بھرتے بلکہ اور زیادہ دیا اور حکم دیا کہ واپس لوٹے تو اسے دجلہ کی جانب لے جانا۔ وہ خشکی کے راستے آیا، دجلہ کا راستہ قریب ہوگا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ ساری گزشتہ تکالیف کو بھول گیا۔ جب اس نے دجلہ کو دیکھا تو شرم سے جھک گیا، جو پانی میں وہاں جنگل سے اٹھا کر لایا ہوں، میری بیوی نے ایسے کر کے سی کر دیا تھا، اور اب یہ کیا؟ اور جب اس نے دجلہ کو دیکھا شرم سے جھک گیا، آج سے بولا اے لکھ بخش بادشاہ، اوے لکھ دینے والے بادشاہ، تیری مہربانی پر تعجب ہے کہ تو پانی کا ہدیہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ میرے کو تو کک بھی نہیں سی، پانی سی، تے پانی تو تیرے کو بڑا ہے اور تو پانی کا ہدیہ ہی قبول کر لیتا ہے۔ آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں اور جو بھی چیز آپ اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہیں تو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے تو وہ فرماتا ہے کہ تمہارا گوشت، تمہاری ہڈیاں، تمہارا خون مجھ تک نہیں پہنچتا، تمہارا تقویٰ، پرہیزگاری، تمہاری نیت پہنچتی۔ تو اللہ کریم کے ہاں ہمارا عمل پہنچتا ہے، اور وہ بھی اس کے ساتھ جو نیت کی روشنی ہے، نیت کا نور ہے، وہ اس کو دیکھتا ہے۔ میں اس طرح محسوس کرتا ہوں کہ عام دعائیں جو ہم مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ دے 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 دے، ٹٹی ٹٹائی دعائیں، وہ تو میرے خیال سے ویسے ریجیکٹ ہو جاتی ہوں۔ دعائیں وہ جو جذبے کے ساتھ مانگی گئی ہوں وہ اللہ کے حضور نا نور بن کر چمک رہی ہوں، اور اللہ کریم جو ہے نا اس نور کو دیکھتا ہوگا، یار جن نے منگی نا کس محبت نہ منگی، وہ اس کو دیکھتا ہو، ورنہ رٹی رٹائی ریجیکٹ۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت بھی تو ہو، جب ضرورت نہیں تو ہاتھ کیسے اٹھائیں؟ پھر تو شکرانے کے ہاتھ اٹھانے چاہیے، مانگنے کے نہیں۔ شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے، اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو دے رہا ہے، وہ شکرانے کے ہاتھ اٹھانے چاہیے، مانگنے کے لیے نہیں کہ ہر دفعہ ایویں منگی جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد شکر کہ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے تو کھڑا کر لیتا ہے، تیری مہربانی، مزید توفیق دے، خلوص کی دولت دے، عمل کی توفیق دے، یہ آگے بندہ مانگ سکتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس پینڈو نے، بدو نے، اس نے کہا کہ یار بادشاہ نے میرے یہ کیوں قبول کر لی؟ میں نے آگے بتایا نا کہ اللہ کریم ناقص سے ناقص چیز بھی قبول کر لیتا ہے، اور بڑے سے بڑے بندے کو پوچھ لیتا ہے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب وفات ہو گئی اور اللہ کی بارگاہ میں گئے کہ تو پوچھا اے بائی بستامی تو میرے لیے کیا لایا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ میں توحید، میں تجھ پر یقین رکھتا تھا، تجھ پر توکل کرتا تھا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یاد پڑے تو ایک دفعہ تم نے دودھ پیا تھا اور دودھ پینے کے بعد یہ کہا تھا یہ طاقت مجھے دودھ نے دی ہے۔ یہ بتا طاقت دودھ دیتا کہ ہم دیتے ہیں؟ جس پر وہ شرمندہ ہو۔ واقعہ قصہ، اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام آدمی کا شرک یہ ہے، عام آدمی کا شرک یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ سمجھ کر پکارنا، یا محمد اللہ سمجھ کر پکارنا۔
محبوب سمجھ کر نہیں، جو یا محمد اللہ سمجھ کر پکارے گا کہ یہ ہمارا کام بنا دیں گے اللہ کے حکم کے بغیر، جو اس طرح سے پکارتا ہے وہ مشرک ہے، اس طرح سے جو پکارتا ہے مشرک ہے۔ ویسے محبوب سمجھ کے یا رسول اللہ مدد، توسل سمجھ کے، وسیلہ سمجھ کر پکار سکتے ہیں، جس کو مرضی پکارے، وہ جائز ہے۔ آئینونی یا عباد اللہ الصالحین، جائز ہے کہ اللہ کے نیک بندیوں میری مدد کرو، تہاڈی مہربانی میں پاس کیا من کچھ نظر نہیں آ رہا، تو ان دیکھے ذرائع بھی آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ جیسے آپ کہیں پر بھی تنہا ہو تو کرامن کاتبین تو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ جو آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے وہ بھی ہوتے ہیں، فرشتہ بھی ہوتے ہیں، شیطان بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ۔ جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آپ اکیلے تو نہیں نا ہیں۔ آپ کہیں کہ یار مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ کے اندر سارا کچھ موجود ہے، آپ کو اس وقت بھی لفظ لکھنے والے موجود ہیں جب آپ پھنس گئے ہوں، تنہائی میں بھی آپ کے لفظ لکھنے والے موجود ہیں، بلکہ نیت تک بھی لکھ لیتے ہوں گے، میرا خیال یہ ہے۔ تو اس کے بعد جو کوئی بھی پکارے ان کو آئینونی یا عباد اللہ الصالحین، مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو رجال الغیب ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے وہ بندے کی مدد کر سکتے ہیں، حکم اللہ کو۔ تو اللہ کے سوا کسی کو الہ سمجھنا، الہ سمجھ کر پکارنا، اللہ جیسی صفات رکھنے کا مالک سمجھنا، یہ شرک ہے۔ کیا شرک میں نے بتایا؟ اللہ کے سوا کسی کو اللہ سمجھ کر پکارنا، الہ سمجھ کر پکارنا، حاجت روا سمجھ کر پکارنا اللہ کی طرح، اور اللہ جیسی صفات اس کے اندر سمجھنا، ٹھیک ہے، یہ سارے کا سارا کیا ہوگا؟ شرک ہوگا۔ اور اگر اللہ کا بندہ سمجھ کر پکارا جائے، توسل سمجھ کر پکارا جائے تو پھر جائز ہے۔ اب یہ جس کو تو یہ فرق معلوم ہو وہ تو پکارے، جس کو نہیں معلوم وہ صرف اللہ کو پکارے، جس کو احادیث کا علم ہی نہیں بیچارے کو تو وہ تو اللہ کو پکارے، اسے کیا ضرورت ہے اس طرح کا وظیفہ کرنے کی؟ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے دعا کرے کہ یا اللہ میری یہ مدد فرما دے، تیری مہربانی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کے سوا کسی کو الہ سمجھ کر پکارنا، الہ سمجھنا، اور جو اللہ کی صفات ہیں اس کا مالک سمجھنا، یہ ہے شرک۔ مجازی اور حقیقی میں فرق ہے۔ مجازی طور پر عثمان غنی اور اللہ بھی غنی، دونوں غنی ہیں، لیکن اللہ کریم ازلی اور ابدی ہے، ازل سے ہے، ہمیشہ سے، ابدی ہمیشہ رہے گا، اور یہ اللہ کی دین سے ہیں، اللہ کی دین سے ہیں، اس لیے ازلی، ابدی اور دین میں فرق تو ہے، جو ایسے میں آگے بھی کئی دفعہ بیان کر سکتا ہوں۔ آگے چلتے ہیں، تو آگے پھر انہوں نے پھر سمجھایا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے بیٹا پوری دنیا کو ٹھلیا سمجھ، مٹکا سمجھ، جو لطف اور خوبی سے کناروں تک بری ہوئی وہ دجلہ کی ایک بوند ہے۔ پوری دنیا ایک ٹھلیا اور دجلہ کی ایک بوند ہے جو اپنے پر ہونے پر پھولی نہیں سماتی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو یہ کائنات کی پیدائش معرفت خداوندی کے لیے، یہاں پر جو انسان کو بنایا گیا مقصد یہ تھا مجھے پہچانو، اور جو جان گیا وہ جان سے گیا، کیونکہ جان اپنی رہتی نہیں۔ جو جان گیا، اللہ کریم کو جان گیا، جان سے گیا، کیونکہ وہاں پر جان اپنی رہتی نہیں۔ بندہ سمجھ لیتا ہے میرا اپنا کچھ نہیں، مجھے تو بس دیا گیا، لانا کتنے؟ آپ کو جو کچھ ملا ہے لانا کتنے جب بس یہ دیکھ لو، آپ کا اپنا ذاتی کچھ نہیں، آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ کر لے پا۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا کے ایک صحابی، آپ 1 درہم چھوڑ کر وفات پا گیا، آپ نے ہمیں 1 داغ ساتھ لے گیا، 2 درہم چھوڑ کر وصال کے تو ہم نے کہا 2 داغ ساتھ لے گیا۔ یہ ایک صوفیزم کی مثال ہے، ہمارے لوگوں کے نہیں، صوفیزم کی مثال ہے کہ یہاں تک کہا گیا، لیکن ان کی مینجمنٹ اپنی اولادوں کے لیے ضرور تھی، اور ہم جو کر رہے ہیں ہم صرف اپنی اولادوں کو تربیت نہیں کر رہے، ان کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کر رہے، ان کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں، یعنی اپنے موج مستی، ٹھیک ہے نا۔ فرق دانیال اینو کی پتہ برتھ ڈے کی ہوندی ہے؟ نہیں پتہ، اسی آپ منانے ہیں۔ 1 سال دے بچے نوں پتہ برتھ ڈے کی ہوندی؟ اسی آپ منانے ہیں۔ خوشی کنوں ہے؟ سانوں، بچے نوں کی پتہ، اسی کے معلوم برتھ ڈے کیا ہوتی؟ ہم مناتے، اسی اپنے چاہ پورے کرتے ہیں، ہم اپنے چاہ پورے کرتے ہیں نا۔ ایک زندگی کم ہوتی ہے تو ہم اپنے چاہ پورے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم اپنے طور پر اپنے چاہ پورے کرتے، نام بچوں کے لگا رہے ہوتے ہیں۔ اگر فرض کرے ہماری اولاد اچھا پہنے گی تو نام کس کا ہوگا؟ ہمارا۔
ہم اپنے چاہ کے لیے سارے چاہ پورے کرتے ہیں، پھر بھی کرنے چاہیے، میں اس کو شرن منع نہیں کرتا، لیکن میں ویسے ایک بات سمجھا رہا ہوں، آپ قیمتی سے قیمتی کپڑے پہنے کوئی ممانعت نہیں، اچھے سے اچھا پرفیوم لگائیں کوئی ممانعت نہیں، یہ میں آگے، لیکن جب نیچے آئے نا پھر غریبی والا کپڑا بھی پہنے، اس وقت دکھ محسوس نہ کریں۔ جب اوپر تھے نا تو اوپر یہ ہے نا، تو پھر نیچے آئے تو پھر نیچے والا بھی لیول رکھیں، اس لیے کہا جاتا ہے ایک جیسا رہنے کی کوشش کرو، غریبی امیری میں تجھے فرق نہ پڑے، اگر فلیکچویشن ہو جائے گی تو پھر مسئلہ پڑ جائے گا نا، اس لیے غریبی امیری میں فلیکچویشن نہیں ہونی چاہیے۔ امیری میں بھی تو ایسا رہا جیسے ٹھیک ہے گا نارمل، لاکھ تجھے لوگ کہیں بھاجی پتہ نہیں کتنے لے کے جانے سے پیسے، پتہ نہیں کتنے لے کے جانے سے پیسے، لوگوں کی نہ سن، تجھے معلوم ہونا چاہیے میں نے فلیکچویشن کیسے برداشت کرنی، جیسے اب اوپر جا رہے ہو تو پھر نیچے بھی آنا پڑتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ غریب ہونے سے پہلے امیری کی قدر کر لو، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کر لو، مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کر لو، بیمار ہونے سے پہلے کیا کہتے ہیں صحت کی قدر کر لو، غریب ہونے سے پہلے امیری کی قدر کر لو، اور مصروف ہونے سے پہلے فرصت کی قدر کر لو کہ یار میں فرصت ہی میں کی کرا، جب مصروف ہو جاتا پھر وقت نہیں ملتا، اس لیے مصروف ہونے سے پہلے فرصت کی قدر کرو کہ تیرے پاس وقت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو پوری دنیا ہے نا وہ ایک صرف اینجی ہے، جیسے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں اور مختلف سٹار باہر دیکھتے ہیں، سورج بڑا، چاند بڑا، یہ گلیکسی کتنی بڑی ہے، تو آپ کو دنیا اتنی دکھائی جاتی بس ٹاواں جی، اوپر سے دیکھیں چاند سے تو آپ کو انی کو نظر آئے گی، جیسے چاند ہمیں نظر آتا ہے تو چاند سے ہمیں دنیا بھی ایسی، ایک دنیا جیسی بات ہے کہ 6 ارب انسان اس دنیا پر آباد ہے، اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، حالانکہ مٹی سے مٹی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ سمجھ رہا ہے ہر بندہ مرنا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی مرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو یہ کائنات کی پیدائش معرفت خداوندی کے لیے ہے، اس لیے مٹی کو اطلس پوش بادشاہ بنا دیا، یعنی اپنا مظہر خلیفہ بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ اللہ کریم نے مشورہ کیا، بتایا کہ یار میں بنانے لگا جے ایک خلیفہ، تو ہم سارے خلیفہ ہی ہیں اللہ کریم کے۔ ایک کیا کہتے ہیں بزرگ تھے، تو ان سے کسی نے کہا، انہوں نے کہا یار میرے پیر نے مجھے خلیفہ نہیں بنایا، انہوں نے کہا پھر کیوں؟ کہتے میں خلافت نامہ نہیں دیتا، کہتا میں دے دینا کہڑی گل ہے، انہوں نے کہا میں تینوں رب دا خلیفہ بنا دینا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہتا وہ نہیں میں بننا، جہاں پیر والا ہوتا وہ بننا ہے، کہتا پیسے کمانے واسطے بننا ہے، تویز تاکہ کرنے واسطے بننا ہے، تین تو رب نے بنایا ہے تو رب دے خلیفہ بننا تو یقین نہیں، تانوں بندہ بنایا تو رب نے نا، جانور تو نہیں بنایا، زرافہ تو نہیں بنایا، گدڑ تو نہیں بنایا، کینچوا تو نہیں بنایا، انسان بنایا آپ کو رب نے۔ جب رب نے آپ کو بنایا ہے تو اس پر تو شکر ادا کریں، تربیت ہماری کوئی بھی کرے، ہادی کوئی بھی بنے، اصل ہادی تو اللہ کریم، اصل ہادی اللہ کریم ہے۔ تو یہ دنیا جو بنائی ہے رب نے بنائی ہے، اور رب یہ چاہتا ہے کہ مینوں پہچانو۔ اچھا اگر فرض کریں ہم پہچان جائیں اور ہمارا تعلق اللہ سے ہو، ہم مایوس ہو سکتے ہیں، ہم پریشان ہو سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ ہم سارا سسٹم جو ہے نا اس کی کیا کہتے ہیں اصولوں کے مطابق چلانے کی کوشش کریں کہ اس کے اصول کیا کہتے ہیں۔ لیکن جس حال میں ہم رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا چوچودہ مربع آ گئے، بیوی کچھ اور سوچتی ہے، ماں کچھ اور سوچتی ہے، بچے کچھ اور سوچتے ہیں، پیو کچھ اور سوچتا ہے، سارے مختلف، ساس دی کارستانیاں کچھ نے، دیگر کام کچھ نے، ہم چوچو کا مربع ہے، اس لیے پرابلم رہتی ہے، ہم ایک نہیں رہ سکتے، ہم سب کے لیے زندہ رہ سکتے، کوئی ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا۔ تو اس کا میں نے ایک نسخہ نکال رکھا ہے کہ اپنی زندگی خود گزارو اور دوسروں کے زندگی میں مداخلت بند کرو۔ گل سمجھ آ گئی؟ چاہے وہ آپ کے بچے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مثلا میرا بیٹا عمر ہے، میں اسے کہتا ہوں پینٹ پہنی ہوں، شرٹ پہنی ہوں، دستار بننی ہوں، نہ بن، میں نے کوئی پرابلم نہیں، لیکن پتر نماز پڑھنا فرض ہے، داڑھی رکھنا واجب بھی، دو چیزاں ضروری ہیں، باقی کوالٹیز جڑی انسان کے اندر ہوں آپ ہی پیدا ہو جائیں تیرے اندر، ٹھیک ہے؟ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اسے کوئی پیر نہیں بنا رہا، نہ میں اسے کہہ رہا ہوں کہ زبردستی اور تو دستار بنیا کر، تن نہیں پتہ لگتا تو میرا پتر ہے، لوگ میری بےزتی کرتے نہیں، یار میری بےزتی کرتے ہی کوئی نہیں، مینوں کہندے کوئی نہیں، میں تو شروع تو فارمولے دسدا پیا بھئی اس کی اپنی زندگی اسے انجوائے کرنے دے، اس کا دل کرتا ہے کرے، لیکن کیونکہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے تبلیغ کرنا اپنے بچوں کو کہ میں ان کو اگر خوراک پرووائڈ کر رہا ہوں تو ان کو تربیت تو میں نے کرنی ہے، اس لیے میں اسے کہہ رہا ہوں
کہ بھئی فرض سے واجب، باقی نفلی کام نے، تم نفلی روزے رکھنے نے رکھ، نہیں رکھنے نہ رکھ، تم تہجد پڑھنی پڑھ، نہیں پڑھنی نہ پڑھ، اگر فرض تیرے قضا ہو جائے تو تیرے قضا کرنے پینے، جڑے معاملات فرض نے پتر ہوتا تو کرنے پینے۔ تو جب میں یہ بات بتا رہا ہوں تو اس کو میں کچھ سختی تو نہیں نہ کر رہا، میں کیا کر رہا ہوں، میں صرف اسے بتا رہا ہوں کہ میں تمہارے لیے یہ تبلیغ کر رہا ہوں۔ میرا بھائی تھا تو جا رہا تھا، ہم دونوں، بڑی پرانی بات ہے، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار ویسے تو میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا، لیکن تو بھائی ہے میرا، تو میں اس لیے تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کل اللہ کریم کے حضور میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے تجھے بھی تبلیغ کی تھی، تو یار نمازہ پڑھ لیا تھا، پاؤں ایک دو ہی پڑھیا، پڑھیا ضرور تھا۔ اس کو میری بات لگ گئی، اس نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، کیونکہ میں نے تبلیغ کی تھی کہ یار میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے اپنی اپنی زندگی ہے، لیکن کیونکہ میرا سمجھانا بنتا ہے، میں بڑا ہوں تو میں کہہ دیتا ہوں، باقی مرضی اس کی، چلے یا نہ چلے۔ اس لیے ہم سب نے خود کو نکالنا ہے۔ کدی اے نہیں تسی کل کہہ سکتے قیامت والے دن یا اللہ مجھے سارے نے پھسا کے رکھا۔ میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، نقطہ سمجھا رہا ہوں، خود باہر نکل جائیں، کھیل دیکھتے رہیں، اور اگر آپ خود کھیل میں شامل ہیں تو پھر تہاڈی مرضی، خود باہر نکلیں، کھیل سارے دیکھیں، کرنے تو جو کر رہے ہیں ان کو نہ چھیڑے۔ یہ سارے موبائل استعمال کریں، میں نہیں بولتا کیا دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، میں ان کی خبر رکھنا نہیں چاہتا ہوں کیا دیکھتا ہوں، میں ایک امید رکھتا ہوں یہ اچھا دیکھ رہے ہوں، نعتیں سن رہے ہیں، جو بھی مرضی کر رہے ہیں، میں یہ اچھا گمان رکھتا ہوں یہ اچھا کرتے ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ان کے ماں مداخلت نہیں کر، جانے تو یار، ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز پر قدغن لگائیں کہ ہمارا علم زیادہ ہے تو ہم قدغن لگائیں گے نہیں، اسے جینے بھی تو دو نا۔ جہاں غلطی کرے کہیں گے پتر ایسا نہیں، سوال کرے گا بتا دیں گے بیٹا ایسے، بس زندگی اپنی اپنی گزارنی۔ کیا سمجھایا میں نے؟ یعنی کسی کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن خود کو سب سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کرنی۔ جیسے کہتے ہیں نا، کشتی دریا میں ہو تو ٹھیک ہے، پانی میں ہو تو ٹھیک ہے، پانی کشتی میں ہو تو ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ڈوب جائے گا۔ کشتی پانی میں تیر رہی ہو تو کوئی بات نہیں، پانی کے اوپر تیرتی ہے، اگر پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جائے گا۔ اس لیے دنیا آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے، دل میں صرف اللہ کی ذات ہونی چاہیے، دنیا دل میں نہیں آنی چاہیے۔ باہر آپ کے پاس دنیا ہو کوئی بات نہیں، مجھے امیر ترین لوگ سمجھتے ہیں کہ امیر آدمی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھنے دیں، کیا فرق پڑتا ہے، لیکن دنیا دل میں نہیں ہونی چاہیے، دنیا دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا آپ کے پاس ہونا کوئی گناہ نہیں، یہ غلط بات نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے، پیسہ ہونا چاہیے، کوئی فرق نہیں، لیکن دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں پر لگانے کی باری ہے ضرور لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا، مجھے پہچانا جائے۔ اس سے زندگی کا ایک ہی کام ہے، جڑے مرضی دین وچ ہو تسی، جڑے مرضی مذہب وچ ہوئے، کام ایک ہی تہاڈا، وہ کیا؟ رب کی پہچان۔ جو پہچان جائے گا، جان سے جائے گا، کیونکہ جان اپنی رہتی نہیں، پھر ساری جان ہی لانی پڑے گی۔ اور جیسے مسجد میں کوئی جا کے 100 روپے چندہ دیتا ہے، کسی غریب نے 10 روپے دے دیتا ہے، تو میں ہنس کے کہنا، اور میں کہ 100 یا 10 نہ فرق نہیں پینا، اللہ نے تیری جان ہی لانی، تو 100 10 لا کے تو بچنا چاہتا، بچنا کسی نے نہیں، تیری جان ہی رب نے کٹنی کہ بھئی جان من دے، ایسے میں جان ہی لانی پانی۔ جن لوگوں نے دجلہ کا قطرہ دیکھ لیا، انہوں نے بے خودی میں اپنی ذات کی ٹھلیا پر پتھر مار دیا۔ جن لوگوں پر علم باری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی حقیقت منکشف ہو گئی، انہوں نے اپنے حقیر علم کو خیر بات کہہ دی، کیونکہ جو اللہ کے علم کا پرتو بنا اس نے اپنے حقیر علم کو خیر بات کہہ دیا ہے۔ اگر غور کرو تو ان کی ٹھلیا ٹوٹنے سے اور مکمل ہو گئی ہے۔ ٹھلیا ٹوٹ گئی لیکن اس کا پانی نہیں بہا، ٹھلیا کا ٹکڑا رقص اور حال میں ہے، لیکن ناقص عقل کو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ یہ تصوف کی باتیں کر رہے ہیں نا، صوفیزم کی باتیں جو عام طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ بندے کا اپنا ٹوٹ جانا تو رونا شروع کر دیتا ہے، یا اللہ میں نے کس مشکل پار کیا، یا اللہ میرے تینیاں مصیبتاں۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس کے اوپر جتنی مصیبتیں ہوں گی، جتنا ٹوٹا ہوا دل ہوگا، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن ہم اللہ کے زیادہ قریب نہیں ہو پاتے، بلکہ ناشکری کرتے ہوئے کفر کی حدوں تک چھونے کی کوشش کر جاتے ہیں، اس لیے ہم پھنس جاتے ہیں۔ پھر آگے وہ سمجھانے کی کوشش کی کہ مقام فنا میں پہنچ کر انسان کو کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ اب مقام فنا، اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جیسے آپ کو سمجھ آ جائے۔ مقام فنا، ایک بندہ وضو کر رہا ہے اور وضو کے دوران اسے وضو کیا، رونا شروع کر دیا۔ پوچھا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس مسواک نہیں تھی کرنے کے لیے۔
مجھ سے ایک نبی کی سنت چھوٹ گئی. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اس کا رونا کس لیے تھا کہ میں وہ فنا جو تھا نا، فنا، اس میں سے میرا حصہ نکل گیا، مجھے یار وہ چیز نہیں ملی. ایک بندہ جماعت پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اور ادھر سے دیکھا نمازی واپس آ رہے ہیں. کہا نماز ہو گئی؟ کہاں ہو گئی؟ رونا شروع کر دیا، میری جماعت چھوٹ گئی. یہ ہے فنائیت. کوئی بھی نیک عمل چھوٹ جانا جو کہ مستقل وہ کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں فنا ہے. جتنی آپ احادیث پر عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں، جتنا آپ اس میں محبت رکھتے ہیں، وہ ہے فنائیت کا مقام. تو کہا مقام فنا میں پہنچ کر انسان کو کمال حاصل ہوتا ہے، رگ رگ میں محبت کا نور سرایت کر جاتا ہے، اور ذرہ ذرہ رقص اور حال میں مبتلا ہو جاتا ہے. رقص نچن نہیں کہتے، جو میں تمہیں پہلے کہہ رہا، بجت کیفیت میں کہتے ہیں، حال میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور خوبی یہ ہے کہ کمال ذاتی بھی فنا نہیں ہوتا. تاڈا جڑا کمال اپنا ہے، اب اس کی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جس بندے نے سورۃ اخلاص یاد کی ہو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے یاد کی ہو. یہ آپ کا یاد کرنا آپ کا ذاتی کمال ہے. کیا ہے؟ آپ کی ذاتی چیز ہے، آپ کا ذاتی فیضان ہے. کوئی بندہ اسے مٹا نہیں سکتا، کیونکہ آپ نے اپنے اندر یہ علم حاصل کیا ہے، یاد کیا ہے، یہ کوئی مٹا نہیں سکتا. یہ تو ایک ہو گیا آپ کی ذاتی چیز، یہ فنا نہیں ہوتا. لیکن جب اور علم آتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، اور ایسے ایسے نقطے آتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتے، وہ اس کا ذاتی نہیں ہوتا. چلو میں اس میں ایک اور نقطہ سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ میں خواب میں دیکھ رہا کہ ایک بزرگ تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ حضرت کیا بنے گا، یعنی مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ بڑی پرانی بات. انہوں نے کہا مرنے کے بعد بہت اچھا ہوگا، تو جنت میں جائے گا، تو جنت ملے گی، تو جو حور و غلمان ملیں گے، ٹھیک ہے، تیری شادی بھی ہوگی، تیرے بچے بھی ہوں گے. اب وہ مجھے بتایا جائے، اس میں میری شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا میں سن رہا، لیکن جو مین بات تھی نا، جو انہوں نے لفظ بولا نا حور و غلمان، یہ میری ڈکشنری میں نہیں تھی، یہ میرا ذاتی نہیں تھا، میرے اندر نہیں تھا، میرا علم نہیں تھا. اس لیے مجھے غلمان جو لفظ ملا نا، وہ اس بندے کا تھا. اس نے جو مجھے بتایا حور و غلمان ملیں گے. پھر میں نے قرآن پاک کھولا تو میں اغلام سمجھتا تھا کہ یار اغلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہاں غلمان کا لفظ ہے، حور و غلمان کا قرآن میں لفظ ہے. تو میں نے جب وہ دیکھا نا، تو مجھے تب پتہ چلا یہ واردات اور ہے. جس خواب میں آپ کو جو الفاظ آپ کو یاد ہوتے ہیں نا، وہی آئے نا، وہ آپ کا ذاتی معاملات ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جہاں تینوں علم نا، تہاڈی وکیبلری جہی چیزاں نے، وہ جو تمہیں نظر آنا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن ایسے الفاظ ملنے جو آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، یہ اور نقطہ ہوتا ہے، یہ واردات ہوتی. نہیں گل سمجھ آئی؟ کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ انڈیسنٹ میری ڈکشنری میں لفظ ہی نہیں ہے. اگر میں چاہوں بھی تو خواب میں مجھے نہیں بولا جا سکتا، آئے گا نہیں. میں اس کی دوسری مثال سمجھاتا ہوں. ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور ہے. تو میں وہاں پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا. اگے میں آتا ہی نہیں، اندر ہے، ہوئے گا تو باہر نکلے گا، آتا ہی نہیں تھا. اس لیے وہ مجھے یاد نہیں ہوا، میں نے بعد میں یاد کیا. تو گل سمجھ آئی ہے؟ اب وہ جو خواب میں اس بندے نے کہا نا، تو اس کا مطلب میرا ذاتی نہیں تھا، وہ احسان تھا، وہ حقیقت تھی. اس لیے میں نے اس کو نوٹ کر لیا کہ ایسے خواب جو آپ کی ڈکشنری سے علیحدہ ہوں، تو ان میں جو بات کہی جاتی ہے وہ بعض اوقات سچی بھی ہوتی ہے. بس نہیں سمجھا سکتا، اس وقت میرا یارہ نہیں رہتا تمہیں سمجھا کہ میں کس طرح تمہیں سمجھاواں. آپ ہی عقل آئیے تو سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو انہوں نے سمجھایا یہ کہ مقام فنا میں پہنچ کر انسان کو کمال حاصل ہو جاتا ہے، رگ رگ میں محبت کا نور سرایت کر جاتا ہے، اور ذرہ ذرہ رقص اور حال میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور خوبی یہ ہے کہ کمال ذاتی بھی فنا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے کمالات کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی. میں کی ہاں، میں اکثر رونا روتا ہوں یا میں تہاڈے نال دا، سارے نال ہی کہتے نہیں نہیں سائیں تو ساڈے نال دے نہیں، کیونکہ میرے اندر اپنا ذاتی کمال دی ہے ہی نفی ہے. میرے اندر میرے ذاتی کمالات دی نفی ہے. مینوں نہیں ہے گا کہ میں کچھ ہے گا، جیسے میں کہا یا میں تہاڈے نال دا، ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں کہ خوبی یہ ہے کہ کمال ذاتی بھی فنا نہیں ہوتا، کیونکہ اپنے کمالات کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی. جب بھی تو معنی کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو تیرے لیے وہ کھول دیا جائے گا. اپنی فکر کا پر پھڑ پھڑا
تاکہ تجھے شہباز بنا دیا جائے. تیرے فکر کا پر مٹی سے بھرا ہوا ہے کیونکہ تو روٹی کی شکل میں مٹی کھانے والا بن گیا ہے. وہ روٹی اور گوشت بھی مٹی ہی ہے, اس کو کم کھا تاکہ مٹی کی طرح زمین ہی میں نہ رہ جا. ہم غذا میں تمام عمر مٹی ہی کھاتے رہتے ہیں, آہر کر بدلے میں مٹی نے ہم کو کھا لیا. کننے نقطے دی گل سمجھائی ہے کتنے کی کھاندے رہتے ہیں مٹی. مٹی تو ساری چیزیں پیدا ہونی, مٹی کھاندے رہتے ہیں. اگر اتلی غذا نہیں نہ لیندے, نورانی غذا نہیں نہ حاصل کرتے, مٹی کھائی جاندے. تو کہتے ہیں آہر کیا ہوتا ہے, آہر کر بدلے میں مٹی نے ہم کو کھا لیا. جو مٹی رکھے جاندے مٹی کھائی جاندی, زندہ رہندی نہیں. اس کی ایک اور مثال سمجھاتا ہوں. خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کسی مرید کو دیکھا خواب میں, تو دیکھا کہ اس کا سارا جسم ٹھیک ہے, سارا جسم ٹھیک ہے, مگر اس کے پاؤں میں نا آگ لگی ہوئی. پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے سارا جسم ٹھیک سی, پاؤں غلطی کر جاتا سی کدی کدی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو سزا مل رہی. نہیں سمجھ آئے گی, میں دوسری حدیث سنا دوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چاچا ابو طالب کو میری شفاعت فائدہ دے گی, اور وہ جہنم کے نچلے والے درجے میں ہوگا, اور میں اسے میری شفاعت سے وہ سب سے اوپر والے درجے میں آ جائے گا, اور اسے سب سے کم عذاب ہوگا کہ اس کا جو ہے نا دماغ, یہ دماغ جو ہے نا یہ جو پاؤں ہے اس میں جوتی آگ کی پہنائی جائے گی, جس سے دماغ ابلتا ہوگا جیسے ہنڈیاں ابلتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی تشریح انہوں نے کی. سارا جڑا جسم سی نا وہ نبی دے نال سی, نبی نو پہچان نہیں میرے نبی میرے بھتیجے نو کچھ نہ کہو, میرے بھتیجے اے سارے. لیکن پیر جڑے سن نا اے دین محمدی تے نہیں سن, اے ادھر نہیں چلتے سن. بھتیجے دی رسول اللہ دی محبت ضرور سی سارے جسم وچ, لیکن پیر نہیں منتے سن. ایسے مارے جو پیر نہیں مننے سزا کینوں ملی, پیراں نو تے دماغ نو ایسے مارے کہ انہیں قبول نہیں کیتا. باقی جسم ٹھیک ہے, پیر نو اگ لگی ہے تے جسم کھولدا پہ. تو اس لیے جو سمجھایا گیا کہ جہاں اگر آپ میں کمال حاصل ہو جائے, آپ میں فنائیت ہو جائے, تو آپ کو مٹی نہیں کھائے. ویسے میں حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو علماء کرام کا ہے نا وہ بتا دیتا ہوں. علماء کرام کے نزدیک صرف انبیاء کرام کو مٹی نہیں کھاتی, ان کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی, باقی کھا سکتی. لیکن ہم نے کئی صحابہ کو دیکھا ہے کہ ان کے جسم جب نکلے ہیں تو مٹی نہیں کھائی. اس لیے ہم اس پر یہ کہہ دیتے ہوتے ہیں کہ کئی بندے ایسے ہوں گے جن کو مٹی نہیں کھائے گی, وہ قبر میں بھی صحیح سلامت رہیں گے. تو یہاں پر انہوں نے یہ سمجھایا وہ روٹی اور گوشت بھی مٹی ہی ہے, اس کو کم کھا تاکہ مٹی کی طرح زمین ہی میں نہ رہ جائے. ہم غذا میں تمام مٹی کھاتے رہے, آہر کر بدلے میں مٹی نے ہم کو کھا لیا. جب تو بھوکا ہوتا ہے تو کتا بن جاتا ہے, بد مزاج اور بد حسلت ہو جاتا ہے. تو دیکھیے اگر پیسہ نہ کول ہوتا ہے پھر کی بندہ بھونکتا ہی رہتا ہے. پیسہ کول نہیں نہ ہویا تو بندہ بھونکتا ہی رہتا ہے, چنگیاں تے بھی بھونکتا ہے, بریاں تے بھی بھونکتا ہے. بعض پیسہ نہیں ہوتا اس لیے بھونکتا رہتا ہے. پاس پیسہ نہ ہو, ایمان ہو, پھر نہیں بھونکے گا. کیونکہ ایمان جو ہے نا وہ کہے گا کوئی گل نہیں, صبر کر, شکر کر. ٹھیک ہے, بڑا اچھا دل ہے وہ کہ جس حال میں بھی رہے, غریبی میں بھی رہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کرے. اوکے یا اللہ اچھے دن ضرور آئیں, اچھے دن ضرور آئیں, ہمیشہ اچھا خیال رکھے. جب تو بھوکا ہوتا تو کتا بن جاتا ہے, بد مزاج اور بد حسلت ہو جاتا ہے. اکثر اوقات ہمیں ٹینشن ہوتی ہے تو ہم بھی غصہ کر جاتے ہیں. میں بھی کئی دفعہ غصہ کروں تو پہلے غور و فکر کرتا کہ ٹینشن تو نہیں لیتی میں کوئی, وہ ٹینشن ہوئی جس کی وجہ سے میں غصہ کرتا. ادروائز غصہ نہیں ہو سکتا, پریشر لے لیا تو آج کل سکھایا جاتا ہے پریشر مینجمنٹ, کہ آپ نے پریشر کو مینج کیسے کریں, یہ بھی ایک سبق دیا جاتا ہے. اور ہمارے لوگ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ تو رہتے ہیں پریشر میں, ہمیشہ پریشر مینج کرتے رہتے ہیں, ادھر تک کام ادھر, ادھر تک کام ادھر. اور جب تیرا پیٹ بھر جائے تو مردہ ہو جاتا ہے, دیوار کی طرح, تصویر کی طرح بے خبر ٹھڈ پر بندہ ستا رہتا ہے, کھا کھا کے ہو جاتا ہے, کام نہیں کرتا. اگر تو ایک وقت میں مردار ہے دوسرے وقت میں کتا ہے تو شیروں کے راستے پر کب چل سکتا ہے؟ اپنے شکار کے ذریعے پیٹ کو کتے کے سوا کچھ نہ سمجھ, کتے کو ہڈی کم ڈال, اس لیے کہ جب کتے کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ سرکش ہو جاتا ہے اور شکار کی طرف اچھی طرح نہیں دوڑتا. یہ ساری ساڈی گلاں کہتے ہیں, سانوں سمجھا, کیونکہ نفس کتا ہے نا, تو کہتے ہیں کتے نو کتے دی حالت رکھ, وفادار رکھ ضرور, مگر اینا نہیں کہ سر تے ڈرا لے.
اور پاگل کتا بھی نہیں بننا، یہ تو پاگل کتا بن جائے۔ آگے پھر انہوں نے سمجھایا کہ اس بدوی کو بے سر عثمانی دولت قدا تک کھینچ لائی اور بادشاہ نے اس بے نوا پر احسان کر دیا۔ بے نوائی اختیار کی جائے تو دربار خداوندی میں رسائی ہو جاتی ہے، بے نوائی اختیار کی جائے تو دربار خداوندی میں رسائی ہو جاتی ہے۔ عاشق انسان جو کچھ بھی کہتے ہیں اس میں فقر کی بو ضرور ہوتی ہے۔ عاشق لوگ جو بھی کہنا، فرض کرو میں گلاں حدیثاں گھٹ سنانا، گلاں زیادہ کرنا، تو ہر گل دے کوئی نقطہ ضرور ہوتا ہے، ہر گل دے کوئی نہ پرواز کی کوشش ضرور ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس لیے سمجھایا کہ عاشق انسان جو کچھ بھی کہتے ہیں اس میں فقر کی بو ضرور ہوتی ہے۔ عاشق اگر بظاہر ٹیڑھی بات کرے تو وہ سیدھی ہوتی ہے۔ کہتے تو سدھیاں سنانا ہے تو پٹھیاں سناواں، سدھیاں نے سیدھا ہو گئے نا، پٹھیاں نہیں ہونے لگے۔ عاشق اگر بظاہر ٹیڑھی بات کرے تو وہ سیدھی ہوتی ہے، اس کے شک کی بات میں بھی یقین کی خوشبو ہوتی ہے۔ دوسرے نے کہی جانا پا اپنی اپنی مرضی کرنی، مینوں نہ دیکھی، اپنی اپنی اوقات کے مطابق گل کری، اے نا میری گل کر کے تو بعد پھس جائے، میری گل میری ہوئے گی جو میں کراں گا، تو میرے نال دی نہیں چھڈنی۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ میں پتر کو وڈی گل کر چھڑنا، تسی میرے نال دا بن کے وڈی نہ کرنا، اپنی اوقات کے مطابق گل کرنا جے تسی سنبھال سکو، ٹھیک ہے جی۔ میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں مین آف ورڈز رہو، کوئی گل منہ کڈی پوری کرنے کی کوشش کرا کہ گلی منہ نکلی کیوں سی کتنی ہے، خیال آ گیا تو میں خیال بھی پورا کرنے کی کوشش کردا، یار خیال آیا سی نا تو پورا کر کے دیکھ لینا کہڑی گل، اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھا عاشق انسان جو کچھ بھی کہتے ہیں اس میں فقر کی بو ضرور ہوتی ہے۔ عاشق اگر بظاہر ٹیڑھی بات کرے تو وہ سیدھی ہوتی ہے، اس کے شک کی بات میں بھی یقین کی خوشبو ہوتی ہے۔ اگر عارف فقہ کا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ بھی فقر و تصوف بن جاتا ہے۔ کہتے اگر وہ فقہ بڑی جی نا مشکل قصہ ہے، سب تو مشکل کام فقہ ہے۔ صوفیاں دی گلاں بڑی چنگیاں ہیں، میٹھیاں میٹھیاں۔ مثال کے طور پہ ایک پیر صاحب کے پاس ایک مرید آتا تھا اور پیر صاحب اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتے تھے۔ مرید نے کہا مجھے دیکھ کر پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہتے تیرے چہرے پر جہنمی لکھا ہو۔ اس نے کہا حضرت چھوڑے اس بات کو، میں آپ کے پاس اللہ واسطے آتا ہوں، جہنمی لکھا ہوا تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، آپ کے پاس تو آ رہا ہوں۔ کہ 5-6 مہینے گزرے، وہ مرید پھر آیا، اس کی شکل دیکھی، بڑے خوش ہوئے، کہتے آج تیرے چہرے پر پسینہ پر جنت ہی لکھا ہوا۔ اس نے پھر وہی جواب دیا، حضرت اگر پھر آپ کبھی دیکھیں کہ وہ جنتی سے جہنمی لکھا گیا تو میں آپ کے پاس اللہ واسطے ہی آتا ہوں۔ اچھا کنی مزیدار گل لگ گئی، سننے میں کتنا مزہ ہے، کرنے میں کتنا مشکل ہے، ماں مر جاندی جی۔ تانوں میں کہہ دا اوے تہاڈے تے کچھ ہویا ہے یار، اوے تہاڈے تے کچھ ہویا ہے یار، تو بس اینی گل تے تسی مر جانا۔ میں دیکھیا سی راتی خواب وچ کہ تیرے نال کسی نے پھڑیا سی، قید وچ ہے گا، تو ہن کی ہوئے گا؟ آپ ہی سمجھدار ہو۔ اے تصوف دی گل تے میں تمہیں سمجھاتی، وہ مرید دی گل حضرت کوئی گل نہیں، لیکن اپنا حال تو دیکھو کہ چھوٹی جی گل تو اندھیرے تو ڈر جاندے ہو، اتنا کیا ڈرنا، اپنی اوقات سے رہ کے گل کرو، وڈیاں نہ چھڑنا۔ تو فقہ کی بات جو ہوتی ہے نا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، جیسے نماز کے مسائل یاد کرنا مشکل کام ہے، فرض واجب یاد کرنا مشکل کام ہے، لیکن اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ہے مشکل۔ فقہ مشکل ترین، صوفیزم بڑا اچھا لگتا ہے، این لگتا ہے اس بونگیاں بڑیاں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور میں ایک دفعہ ایک دوست مکان بنا رہا تھا تو ہم اس کے ساتھ ذرا مزدوری کر رہے تھے، بڑی پرانی بات۔ وہاں ایک مزدور ظہر کی نماز پڑھنے لگا تو انہیں ایسے کر کے چھٹے مارے، ایسے کر کے وضو کہتا تھے تو پیا نہیں اسی گلا ہی نہیں ہوا سی۔ اچھا انہوں نے کہا تیرا تو وضو نہیں ہویا، ہس کے کہتا یار دی گل یار نال ہے، انہوں کہڑی وضو کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، لو یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں سکھایا وضو ایسے کرنا ہے، وہ یار نہ بھی ود گیا جی، نبی نہ بھی ود گیا جی، انہیں اپنی کہانی کٹ دیتی جی۔ اے صوفی نہیں نہ ہو سکتا، لیکن انہیں تو گل کی ہے نا، وہ تو واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے جی، یار دی گل یار نہ ہونی چاہیے، اگے نہیں پتہ نہیں کہنے کی ہے۔ اس طرح بہت سے لوگ جیسے چرس پینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، تو آندے نے منگا اکھاں لال ہوئی ہیں چرس پی کے، اللہ کے نام پہ دو نہیں دو، وہ لگتا ہے پا ڈر جاتا بندہ کہ کچھ کر ہی نہ دے۔ اسی جملہ یاد کر، وہ کہتا تیری تے بد دعا کی لگنی سانو، تیری دعا نہیں لگتی تو بد دعا کتوں لگنی، چل نکل، اے ڈرتے ڈرتے کوئی نہیں، لیکن بندہ ڈر جاتا یار کچھ ہو ہی نہ جائے یار، ہاں نا اب ڈرنا کس گل ہے، جو کام شریعت کے مطابق بس کرے، ایویں بندہ جذباتی ہوتا رہتا، فکروں تو پرے نکل جاتا ہے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔
عارف فقہ کا کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو وہ بھی فقر و تصوف بن جاتا ہے۔ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہم کا جملہ کلام عشق پر مبنی ہوتا ہے، ہر جملہ کلام عشق پر مبنی ہوتا ہے۔ ان کے بظاہر غلط محسوس ہونے والے کلمات بھی بباطن مفید ہوتے ہیں، انہیں جڑی گل کہتی ہے نا وہ بھی بباطن مفید ہوتے ہیں، اور اعتبار تو باطن کا ہی ہے نا، اندر ہی گل کر جاندی۔ اج دا مرید جڑا نا کہندا میٹھی گل کرو، مولوی صاحب میں تہاڈے کو آیا، پیر صاحب میں آیا، اج ہی مینوں کوئی وظیفہ دسو، اج ہی مینوں کامل کرو، اج ہی مینوں کشف دے دیو، اج ہی مینوں کرامت نصیب ہو جائے، ساریاں دعاؤں میری قبول ہو جائیں، گھر دے سارے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں، رزق دا میرا گھاٹا کدی نہ ہوئے، بڈھی میرے کو ناراض نہ ہوئے، تے میرے کو ٹائم نہیں جائے گا تو میرے فٹافٹ گھر کھال دو۔ لو جی پیر صاحب، ہن پیر دی ڈیوٹی کی ہے؟ اے سارا دے کے انہوں گھر کھلنا، وہ بہنے نہیں چاہتا، وہ چنڈ کھانا ہی نہیں چاہتا، انہوں پھینٹا پوے نا کہے گا بھج جاؤ بھاجی اتنے اتنے تو پھینٹے پینے نے، وہ سننا نہیں مزے واسطے آتا ہے، مزے والی گل نہیں تو چلیے گھر، وہ مزے کے لیے سننے کے لیے آتا ہے۔ اور اعتبار تو باطن کے، شکر کی روٹی کا ظاہر روٹی لیکن باطن شکر ہے۔ اگر کوئی مومن سونے کا بت پالے تو وہ سونے کو ضائع نہیں کرے گا، ہاں اس کی صورت کی حیت تبدیل کر دے گا۔ اصل سونا تو خدا کی دین ہے، اس پر بت کی تصویر تو عارضی ہے۔ ایک پسو کی وجہ سے اپنی گودڑی کو نہ جلا، یعنی اگر تینوں کوئی ڈنگ مارتا پہ نا، جہاں تو گودڑی پہنی ہے، پہلے پرانے دور سے پہنتے تھے نا، کمبل شمبل لیندے تھے تو کیڑے وڑ جاتے ہیں بعض پر، تو ڈنگ پہنتے سن، جنگلوں چ رہنا ہوتا سی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تینوں کوئی ڈنگ مار دے تو اپنا گدڑی نہ جلا۔ اولیاء اللہ رحمۃ اللہ کی بات ظاہراً اگر ناگوار بھی ہے تو اس کی وجہ سے حقیقت سے کنارہ کش مت ہو، بزرگوں کے ظاہری الفاظ سے درگزر کر کے معنی تک پہنچ۔ میں اپنے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے پاس ہوا کرتا تو آپ فرمایا کرتے تھے محمد رضوان باتیں سمجھنے کی کوشش کیا کر، کہنا میں کیا کی پیا وہ نہیں، وہ اندر گل کی چھپی ہے، حکم کی چھپی ہے، اور لبن کی کوشش کرے۔ سارے واسطے گل ایک ہوئی ہے، ہر واسطے علیحدہ، ہر عقل واسطے گل علیحدہ، ہر بیٹھے ہوئے واسطے علیحدہ، کیونکہ ہر ایک دے حالات علیحدہ نے، ہر ایک دی سوچ علیحدہ ہے، ہر ایک دی عقل علیحدہ ہے، تو جڑا جس طرح لینا چاہے گا اس طرح ہی وہ معاملہ اس طرح ہی ہوئے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، چلیں چھوڑیں آج اتنے بڑا کافی ٹائم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، نور فراست سے منور فرمائے، دین و دنیا میں ہماری بھلی ہوتی چلی جائے۔ یا اللہ ہمیں معافیاں عطا فرما، ہمیں سکون عطا فرما۔ یا اللہ اپنی ہیبت سے ہمارے دلوں کو نرم کر دے، اپنا جلوہ دکھانا، حضور کی زیارت کا شوق پیدا ہو، ایمانی حرارت پیدا ہو، ہمارے مسائل حل فرما دے، اس دنیا داری میں بھی اچھے طریقے سے جیتے نظر آئیں، اپنی زبان بند رکھتے نظر آئیں۔ سارے تیرے ہی بندے ہیں اور تو نے ہی ان کو پالنا ہے، اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہے یا کسی پر آسانی ہے وہ سب تیری ہی صدقے میں ہے، جو تو چاہے وہ کر لیتا ہے، کسی کو آزمائش بنا دیتا ہے، کسی کو تکبیر کا گہوارہ دے دیتا ہے، جو چاہتا ہے تو کرتا ہے، اور ہمارے لیے تو نے بہت سی آسانیاں رکھی ہیں اور ہماری زندگی کو بہت آسان فرما دے۔ رزق روزی میں برکت رہے، کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئے، پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں، تیری توجہ سے دل ذکر کرتا نظر آئے، توجہ تیری طرف رہے، بباطن میں تیری محبت کا رقص ہوتا نظر آئے، انوار و تجلیات سے سینہ منور ہوتا نظر آئے، کچھ بھی نظر نہ آئے سوائے تیرے، کچھ دکھائی نہ دے سوائے تیرے، ہر کام میں حکمت نظر آئے اور ہر کام تیری طرف سے ہی سمجھتے نظر آئیں، تقدیر اچھی ہو یا بری ہو اس پر ایمان لاتے نظر آئیں، اور تقدیر سے بڑھ کر تیرے اوپر ایمان لاتے نظر آئیں۔ میرے مالک میرے پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ایسی شفا کہ جس کے بعد کوئی بیماری نہ رہے، مہربانی فرما، اپنا بنا، تمام غموں سے بے نیاز فرما، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔